سعودی وزارت مذہبی امور میں سعودی ویزا بایو ایپلیکیشن کے استعمال کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت جوائنٹ سیکرٹری حج نے کی۔ حج ونگ کے افسران اور نجی حج سکیم کے نمائندوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ایپلیکیشن سے متعلق سعودی وزارت خارجہ کے حکام اور اعتماد آفس کے نمائندے نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی عازمین حج کے لیے آن لائن فنگر پرنٹ بایو میٹرک لازمی ہوگی۔ عازمین حج اپنی فنگر پرنٹ بایو میٹرک سعودی ویزا بایو نامی موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے کر سکیں گے۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ فنگر پرنٹ بایو میٹرک کی سہولت پاکستان میں موجود اعتماد دفاتر سے بھی مفت دستیاب ہوگی۔ عازمین حج 3 آسان مراحل میں اپنے سمارٹ فون سے گھر بیٹھے سعودی ویزا بایو میٹرک کر سکتے ہیں، جس کے لیے موبائل کیمرے کی مدد سے پاکستانی پاسپورٹ سکین کرنا، سیلفی لینا اور فنگر پرنٹ سکین کرنا ہوں گے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان کے مطابق موبائل ایپلیکیشن کے استعمال سے متعلق سادہ ہدایات وزارت کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر دستیاب ہوں گی۔ ہاتھ یا انگلیوں سے معذور افراد کو مستند ڈاکٹر کا کمپیوٹرائزڈ میڈیکل سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہوگا۔ گزشتہ سال بایو میٹرک میں کچھ مسائل کے بعد موبائل ایپلیکیشن کو مزید آسان بنا دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرے کی تعداد متعین نہیں اور زائرین اپنی مرضی اور سہولت سے جتنی بار چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں، تاہم عمرہ پرمٹ میں درج تاریخ اور وقت کی پابندی ضروری ہے۔ ایک بیان میں وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ وزٹ، سیاحتی یا ملازمت ویزا ہولڈر کسی پابندی کے بغیر عمرہ کر سکتے ہیں۔ زائرین مملکت سے واپسی کے لیے ٹرانسپورٹ وسائل بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ فضائی راستے سے آنے والے بحری یا بری راستے سے بھی واپس جا سکتے ہیں۔ مملکت آنے اور جانے کے سلسلے میں کسی بھی انٹرنیشنل یا لوکل ایئرپورٹ کی پابندی نہیں ہے، کسی بھی ایئرپورٹ سے آمد و رفت کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے آن لائن ٹرانزٹ وزٹ ویزا سروس کا آغاز کیا ہے۔ اس کا مقصد سعودی عرب آمد میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ نئی سروس سے ویزے کی کارروائی آسان بنائی گئی ہے۔ ٹرانزٹ ویزے پر عمرے، مسجد نبوی کی زیارت، سیاحتی پروگراموں میں شرکت اور مملکت کے شہروں میں جانے کی سہولت ہوگی۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد حرام مکہ مکرمہ میں زائر خواتین کی سہولت اور عبادت میں یکسوئی فراہم کرنے کے لیے 68 نئے مصلے قائم کیے ہیں۔ مصلی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مسجد حرام میں 68 خواتین کے مصلے تمام سہولتوں سے آراستہ ہیں۔ بہترین قالین بچھائے گئے ہیں۔ خصوصی شیلف میں قرآن مجید کے نسخے رکھے گئے ہیں۔ مذہب سے متعلق سوالات کا جواب دینے کے لیے مستند عالم خواتین تعینات کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، حج 2023 کے حوالے سے بڑی اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ خبر میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے حج کے حوالے سے تمام تر معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔
ناظرین گرامی، خبر یہ ہے کہ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج کا خیر مقدم کرے گا۔ اس سال ملیشیا سے 31,600 عازمین حج کی خدمت کی سعادت حاصل کریں گے۔ سعودی وزیر حج و عمرہ نے پیر کو ملیشیا میں اپنے ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حج سے متعلق سروسز پیش کرنے والی کمپنیوں کے درمیان مسابقت کا ماحول ہے تاکہ عازمین حج کے لیے کم لاگت میں بہتر سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حج انشورنس فیس 73% کم کر دی گئی ہے، جبکہ کسی بھی ویزے پر مملکت پہنچنے والوں کو عمرے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نسک پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن ویزے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ 1 سال کا آن لائن ویزا جاری کرایا جا سکتا ہے۔ ملیشیا سمیت مختلف ملکوں سے ملٹیپل ویزے کی سہولت ہے، جبکہ حج و عمرہ کے لیے محرم کی شرط بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں سعودی وزارت حج و عمرہ نے بیرون مملکت سے حج گروپوں کے لیڈرز کی مملکت آمد سے قبل ان کی تربیت کا پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے۔ یکم مارچ کو ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا کور نمبر آ گیا ہے، مجھے بیٹی کا نام ایڈ کرنا تھا، کیا اب ایڈ کر سکتا ہوں؟ اس پر میں نے کافی زیادہ ریسرچ کی اور کچھ دوستوں اور ٹریولز والوں سے بھی پوچھا تو پتہ چلا کہ اگر آپ کو اپنا حج کور نمبر موصول ہونے کے بعد اپنی حج درخواست کی تفصیلات میں تبدیلی کرنی ہے تو آپ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو چند سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے وزارت حج یا حج سروس پرووائڈر کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، اپنے حج کور نمبر کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کریں، ایڈ یا موڈیفائی یا پلگرزم کے آپشن پر کلک کریں، اپنے کسی بھی رشتہ دار یا وہ شخص جس کا نام ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی تمام تر معلومات، پورا نام، تاریخ پیدائش، پاسپورٹ انفارمیشن اور وہ تمام تر معلومات درج کریں جو آپ سے پوچھی جائیں۔ یہ تمام تر معلومات سبمٹ کر دیں اور حج منسٹری یا حج سروس پرووائڈر کی طرف سے جواب کا انتظار کریں، یا حج کمپنی جس کے تحت آپ نے اپلائی کیا ہے یا اپنی مقامی حج کمیٹی یعنی اس ملک کی حج کمیٹی جس ملک سے آپ کا تعلق ہے وہاں جا کر براہ راست بھی ترمیم کرا سکتے ہیں۔ کچھ صورتوں میں آپ کسی رشتہ دار یا جس کا نام ایڈ کرنا چاہتے ہیں نہیں بھی ایڈ کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر حج کوٹا پورا ہو چکا ہو یا آپ جس کا نام ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس وہ تمام ڈاکومنٹس نہ ہوں جو حج 2023 اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہیں، یا وزارت کی جانب سے درخواستیں جمع کرانے کے لیے دی جانے والی آخری تاریخ کے بعد اپلائی کرنا یا اضافی فیس وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں جو درخواست جمع ہونے اور اس پر کارروائی ہونے کے بعد یا آپ کو اپنا حج کور نمبر موصول ہونے کے بعد تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ بعد میں تبدیلیوں کی ضرورت سے بچنے کے لیے اپنی درخواست کی تمام تر تفصیلات کو جمع کرانے سے پہلے ان کا بغور جائزہ لینا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ 50 زبانوں میں زائرین کی رہنمائی کر رہی ہے۔ مسجد حرام کے مختلف حصوں میں ترجمان زائرین کی خدمت پر 24 گھنٹے مامور کیے گئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سیکرٹری ادارہ ترجمان نے کہا ہے کہ مسجد حرام میں 2 طرح سے ترجمے کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ زائرین کو مسجد حرام کے اندر اور باہر براہ راست رہنمائی خود ان کی اپنی زبان میں دی جا رہی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ مسجد حرام میں وعظ کی مجلسوں اور خطبات نیز علمی لیکچرز کے ترجمے بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ منارۃ الحرمین پلیٹ فارم اور ایف ایم کے ذریعے بھی ترجمہ شدہ خطبات ہدایات اور لیکچرز کے ترجمے پیش کیے جا رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ نئے ہجری سال کے 5 ماہ کے دوران ان تراجم سے 10 ملین افراد فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ کی ہر ممکن کوشش ہے کہ زائرین کو مسجد حرام کے اندر اور باہر استقبالیہ مراکز پر بھی ان کی اپنی زبان میں رہنمائی مل سکے۔ وفاقی حکومت نے ملک میں امریکی ڈالر کی قلت کی وجہ سے حج پالیسی میں بڑی تبدیلی کر دی ہے۔ سرکاری حج سکیم کے تحت حکومت نے 50% کوٹا ڈالرز جمع کرانے والوں کے لیے مخصوص کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق حج اخراجات کے لیے وزارت خزانہ نے $2 ارب دینے سے معذرت کر لی ہے۔ ڈالر کی فراہمی کے لیے وزارت خزانہ کے حکام جلد ہی وزیر خزانہ سے ملیں گے۔ اگلے ہفتے حج پالیسی وفاقی کابینہ کو بھیجے جانے کا امکان ہے، جس کی 8 سے 10 روز میں وفاقی کابینہ منظوری دے دے گی۔ ڈالرز کی صورت میں حج اخراجات جمع کرانے والے قرعہ اندازی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وزارت مذہبی امور نے حج اخراجات ڈالرز میں جمع کرانے والوں کے لیے 25% کوٹا مختص کیا تھا۔ سرکاری حج سکیم کے تحت فی کس اخراجات 12 سے 13 لاکھ تک ہونے کا امکان ہے۔ سعودی وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے رمضان میں عطیات جمع کرنے اور نماز کے مناظر نشر کرنے کے لیے کیمروں کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق وزیر اسلامی امور نے رمضان کے استقبال کے لیے تمام مساجد میں ضروری انتظامات کا حکم جاری کیا ہے۔ وزیر اسلامی امور نے مملکت میں وزارت کی تمام شاخوں کے سربراہوں کو تحریری ہدایت جاری کی ہے۔ تحریری ہدایت میں کہا گیا ہے کہ مساجد کے ائمہ اور مؤذن ڈیوٹی کی مکمل پابندی کریں۔ انتہائی ضرورت کے علاوہ کسی حالت میں رمضان کے دوران ڈیوٹی سے غیر حاضری نہ ہو۔ غیر حاضری کی صورت میں امامت اور اذان کے لیے متبادل انتظام کریں۔ وزارت کی انتظامیہ سے اس کی منظوری بھی لیں۔ ایک اور ہدایت کی گئی ہے کہ اذان القریٰ کیلنڈر میں مقررہ وقت پر دی جائے۔ عشاء کی اذان رمضان میں مقررہ وقت پر دی جائے۔ اذان کے بعد تکبیر کے دورانیہ کی پابندی کی جائے۔ سعودی وزیر اسلامی امور نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ مساجد میں کیمروں کی تنصیب کے ضوابط کی پابندی کی جائے۔ نماز کے دوران امام اور نمازیوں کی عکس بندی کے لیے کیمرے استعمال نہ کیے جائیں۔ ذرائع ابلاغ سے نماز کے مناظر نشر نہ کیے جائیں۔ ایک ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ اعتکاف کے لیے اجازت نامے امام مسجد جاری کریں گے، اور وہی اس بات کے ذمہ دار ہوں گے کہ اعتکاف کرنے والے کوئی خلاف قانون کام نہیں کریں گے۔ اعتکاف کرنے والوں کی نجی معلومات کا اندراج امام کی ذمہ داری ہوگی۔ اعتکاف کے خواہش مند غیر ملکی سے کفیل کی منظوری کا خط بھی طلب کیا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افطار کرانے سمیت کسی بھی عنوان سے عطیات نہ جمع کیے جائیں۔ افطار دسترخوان کے سلسلے میں مقررہ ضوابط کی پابندی کریں۔ افطار دسترخوان کے لیے خیمے لگانے یا عارضی کمرے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔